إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہر قسم کی بڑائی کبریاء و حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد وہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے رب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں جو یہاں کی انتظامیہ کمیٹی نے ہمیں عنوان دیا ہے اور جس پر انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا باذن اللہ، وہ ہے ماہ رجب اور اس ماہ میں ہونے والے بدعات اور خرافات. انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے جو بھی وقت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اس پر میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازے. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ہم اور آپ چونکہ ماہ رجب میں داخل ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے رجب کا جو مہینہ یہ چل رہا ہے یہ حرمتوں والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے. ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، ادب اور احترام والے ہیں. ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام کرنا، گالی گلوچ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، غیبت ہے، دیگر اور بہت ساری برائیاں ہیں، جہاں تک ہو سکے ان 4 مہینوں میں بچنے کی کوشش کرنا. 4 مہینوں میں کہا گیا 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پہ لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ،
ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حرمتوں والے جو 4 مہینے ہیں ان میں یہ آخری مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اس مہینے کا ادب اور احترام کیا جائے اور اس مہینے کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ دوسری بات جو مجھے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے اور یہ بہت بڑا عنوان ہے سبحان اللہ کہ ان میں کتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ ماہ رجب میں کتنے بدعات ہیں اور کتنے خرافات ہیں، ان تمام کی تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ماہ رجب کے حوالے سے کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ماہ رجب میں عمرہ کرنا چاہیے یا اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن علماء سلف نے کہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی صحیح روایت، مستند روایت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں ہے کہ ماہ رجب میں یہ عمل کیا جائے، یہ کام کیا جائے، یہ عمل کریں گے تو فضیلت والا ہے، یہ کام کریں گے تو بڑا ثواب والا ہے۔ اس حدیث سے، اس حوالے سے کوئی بات احادیث میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے جو بہت ہی بڑا افسوس کا مقام ہے، اور بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا، کہ آج مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے ہر مہینے میں سبحان اللہ کوئی نہ کوئی بدعات اور کوئی نہ کوئی خرافات رائج کر دی گئی ہے، بلکہ یہاں تک بات آئی ہے کہ ظالموں نے تو اسلامی مہینوں کا نام ہی بدل ڈالا ہے۔ مقدس جو نام بتائے تھے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نام بھی لوگوں نے بدل ڈالے ہیں۔ کوئی ماتم کا مہینہ، کوئی منحوس کا مہینہ، کوئی جشن کا مہینہ، کوئی کونڈے کا مہینہ، کوئی قبرستان جانے والی رات، کوئی شبینے والی رات، کوئی مردوں والی رات، نہ جانے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بتائے تھے اسلامی مہینوں کے، وہ نام بھی لوگوں نے بدل ڈالے ہیں اور عجیب عجیب نام رکھ لیا۔ اب یہ رجب کا مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جوہلا میں، عام مسلمانوں میں یہ مشہور ہے، یہ کونڈے والا مہینہ ہے، یہ شب معراج یا اسی طریقے سے دیگر اور بہت ساری خرافات رائج ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ بہت بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر ماہ میں، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت، کوئی نہ کوئی خرافات، کوئی نہ کوئی رسم و رواج مسلمانوں نے پیدا کر لیے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بات یہاں تک آئی ہے کہ یہ تمام خرافات اور بدعات کرنے کے لیے اگر مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب 11ویں کا مہینہ، نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے، یہ سارے کام کرنے کے لیے اگر مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، قرضہ لے کر کے اللہ کی قسم ہے یہ سارے بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی لوگوں کو جو صحیح چیز کی، صحیح جو تعلیم ہے، صحیح جو پیغام ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اور میں کہہ کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ کہ جتنے بدعات اور خرافات ہیں نا، ہر ماہ میں جو مسلمانوں نے رائج کر لی ہے نا، بدقسمتی یہ کہہ لے کہ یہ سارے بدعات اور خرافات ہمارے اپنے ملک میں ہیں اور پڑوسی ملک میں ہیں۔ جہاں سے اسلام آیا، جہاں سے توحید کی صدا بلند ہوئی، جہاں سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کی آپ نے شروعات کی ہے، وہاں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی نہیں۔ یہ سارے خرافات، یہ سارے بدعات وہاں پر اللہ کی قسم ہے آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ سارے بدعات اور خرافات ہمارے اپنے ملک میں ہیں یا پڑوسی ملک میں ہیں یا بر صغیر میں۔ میرے بھائیوں، تیسری بات یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے بدعت کس کو کہتے ہیں اور بدعت کا کیا انجام ہے، اور بدعت والا جو عمل ہے یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں 2-4 مثالیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے
اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جمعہ کا موقع رہتا ہے، بڑا یہ قیمتی موقع ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں منبر رسول سے جو بھی علماء کرام اور خطبہ اعظام جو پیغام دیتے ہیں، میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ غور سے سنا جائے، اور اگر ہر جمعہ ہم نے ایک مسئلہ اگر ہم نے یاد کر لیا، معلوم کر لیا، سال میں کتنے جمعات آتے، سبحان اللہ، نہ جانے کتنے دین کی باتیں ہم اور آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ میں آپ کو سب سے پہلی باتیں بتاؤں کہ عقیدہ اور عمل کے فساد میں، بگاڑ میں، شرک کے بعد جو اس کے بعد جو نمبر آتا ہے نا، وہ بدعت کا نمبر آتا ہے۔ یہ گمراہی کا پہلا زینہ ہے، آپ یوں کہہ لیں، اور یہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ یہ اصل میں اسلام کا لبادہ اور اسلام کا لباس پہن کر کے لوگ بدعت کے راستے سے یہ امت میں گمراہی پھیلاتے ہیں۔ بدعت ہے کیا چیز میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی مشہور حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں، دنیا میں نہیں، دنیاوی امور میں اور دنیاوی معاملات میں نہیں، جس نے ہمارے اپنے دین میں یعنی شریعت اسلامیہ میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام چھوڑ کر کے گئے ہیں، مکمل ہے، سبحان اللہ، قیامت تک رہے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ تو جس نے شریعت اسلامیہ میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی اپنی جانب سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے، اپنی طبیعت سے، جس نے کوئی چیز داخل کر لیا اور لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، عمل کرنے میں اتنا بڑا ثواب ہے، اگر اس کی پابندی کریں گے تو اتنا بڑا اجر ہے، یعنی جس کی نہ شریعت میں کوئی جڑ نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ اللہ کے کلام میں ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، نہ عمل صحابہ سے، نہ منہج صحابہ سے، نہ منہج سلف صالحین سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے، اپنی جانب سے کسی بھی کام کی شروعات کر دے اور یہ کہنا شروع کر دے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدترین یہ دھوکہ ہے، یہ ضلالت ہے میرے بھائیوں، یہ گمراہی ہے۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں صاف، شفاف اور سچا دین اور پیارا دین اور سنہری تعلیمات چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سنہری تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، تو دین بدعت کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، بدعت کہتے ہیں اپنی جانب سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے، اپنی طبیعت سے جو چاہے کوئی بھی طریقہ ایجاد کر لیا جائے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن کریم اگر ہم جب پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم جب پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں بہت ساری اس حوالے سے باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ آدمی اپنی جانب سے کوئی چیز داخل کرے اور دین کا نام دے، شریعت کا نام دے، بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ وہیں پر ہمارے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزارہ بار، سینکڑوں بار آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے، کل بدعت ضلالہ۔ ہر خطبہ جمعہ میں ہر خطیب یہ پیغام دیتا ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آئیے، چونکہ وقت کی کمی ہے، قرآن کریم کی بے شمار آیات اس پر موجود ہے، میں تو بطور تمہید کے میں نے بات رکھی ہے، ورنہ اگر ان بدعتوں کی تفصیل میں جایا جائے، اللہ کی قسم ہے ایک جمعہ کیا کئی جمعہ درکار ہے، لیکن یہ وقت یہ موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ ایک آیت کریمہ دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اور اے آنے والی نسلوں اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، سنو میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نبی کے پیچھے چلنا ہے، اتباع کرنا ہے، جو صراط مستقیم ہے، سچا دین ہے، سیدھا دین ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دیگر کوئی راستے ہیں، کئی راستے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ کر کے کئی اور راستے ہیں، ان راستوں کی پیروی نہیں کرنا ہے، ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ گمراہی ہمارا آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ایسے ایک نہیں جناب عالی کئی آیات اللہ کے کلام میں موجود ہیں۔ ایک حدیث سنیے، بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے، مائی عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں، دنیا میں نہیں، دنیا میں پوری آزادی ہے، آپ کو دی گئی ہے، آپ دنیا میں جو چاہے ایجاد کریں، سبحان اللہ، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، یا دنیا کی نئی چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، ہم جو چاہیں ایجاد کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ آپ پوری طریقے سے تیار رہیں، تیاری ہونی چاہیے ہماری آپ کی دنیا کے مقابلے میں، جو چاہیں آپ ایجاد کریں۔ دین کے معاملے میں یاد رکھو، ہم دین کے معاملے میں پابند ہیں قرآن کے، ہم دین کے معاملے میں پابند ہیں احادیث کے، ہم دین کے معاملے میں پابند ہیں عمل صحابہ کے، ہمیں دین میں کوئی آزادی نہیں دی گئی ہے، ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے، اپنی طبیعت سے کوئی کام ایجاد نہیں کر سکتے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہمیں اتباع کرنا ہے، پیچھے چلنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، اور لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں اور ایشو بھی اٹھاتے ہیں، بدعتیوں کی جانب سے کئی شبہات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ میں ان تمام باتوں کو بیان نہیں کر سکتا ہوں چونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ شریعت میں، دین میں اصل میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اتباع ہے۔ کون سا کام ثواب والا ہے، کون سا کام یہ گناہ والا ہے، کس پر اجر ملے گا، کس پر نیکی ملے گی، کس پر گناہ ملے گا، یہ کوئی نہیں طے کرے گا، یہ کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نیکی والا کام کون سا، برائی کون سا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ کون طے کرے گا؟ کوئی امتی طے کرے گا؟ کوئی اور عام انسان طے کرے گا؟ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور اپنے نبی محمد رسول اللہ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے، واللہ العظیم کہتا ہوں، بہت سارے بدعات اور بہت سارے خرافات سے ہم اور آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ شریعت جو سازی ہے نا، شریعت بنانا، دین کس کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے رسول کا کام ہے، یہ میرا آپ کا کام نہیں میرے بھائیوں۔ اچھا، یہ اگر آپ جب بدعات کی بات کریں گے ماہ رجب میں، یہ بدعات ہوتے ہیں، خرافات ہیں، جیسے رجب کے کونڈے ہیں، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، یا اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے رجب کے ماہ میں، ابھی آنے والے جمعہ میں علماء کرام آئیں گے تو بہت ساری باتیں پیش کریں گے۔ شب معراج، معراج والی رات، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، کون انکار کرتا ہے؟ کسی مسلمان میں جرأت نہیں ہے کہ معراج کا انکار کیا جائے۔ معراج میں کئی مشاہدات ہوئے، آپ علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں دیکھی، اللہ نے دیدار کرایا مختصر سے وقت میں، سبحان اللہ۔ آپ مکے سے فلسطین، مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں کی سیر، پھر آپ اسی رات میں واپس آ گئے، کئی چیزیں آپ علیہ السلام نے معراج کے موقع پر دیکھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معراج کا یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ کیا معراج کی جو ہے اس ماہ کے رجب کی
27 تاریخ کو اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ شرف حاصل ہوا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کب، کس مہینے میں، کون سی تاریخ میں، اس کی کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے، جب آپ بدعت کی تردید پر بات کریں گے کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام غلط ہے، اللہ نے یا اللہ کے رسول نے یا صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، تو آپ جانتے ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے 2 شبہ پیش کریں گے۔ پہلا شبہ یہ ہے، کوئی بھی آدمی جو بدعت کا کام کرتا ہے، آپ جب اس سے کہیں گے یہ چیز بدعت ہے، غلط ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، سب سے پہلا وہ جواب دے گا ہماری نیت اچھی ہے، نیت ہماری اچھی ہے، ارادے ہمارے اچھے ہیں۔ سیدھا سادہ سوال یہ ہے، کیا نیت صحیح ہونے سے عمل صحیح ہو جائے گا؟ نیت آپ کی صحیح ہے تو کیا عمل بھی صحیح ہو جائے گا؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے، شبہ پیش کیا جائے گا کہ اس میں حرج کیا ہے؟ فاتحہ ہی تو پڑھتے ہیں، قرآن خوانی ہی تو کرتے ہیں، تسبیح ہی تو پڑھتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، جشن کا اہتمام کرتے ہیں، حرج کیا ہے اس میں؟ یہ 2 شبے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی قسم ہے علم نہ ہونے سے بہت سارے مسلمان یہ مغالطے میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ سیدھا سادہ سوال یہ ہے، کیا نیت صحیح ہونے سے عمل صحیح ہو جائے گا؟ اور حرج کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، قرآن خوانی ہی تو ہے، فاتحہ ہی تو پڑھتے ہیں۔ یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ میں بڑی جلدی میں 2 باتیں کہہ کر کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، وہ عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ نماز پڑھنے آئے ہیں اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت کی ہے اللہ کے لیے، صدقہ خیرات ہم نے دیا اللہ کے لیے۔ پتہ یہ چلا عبادت اللہ رب العالمین کے لیے، بندگی اللہ کے لیے، نیت صحیح ہونا ضروری ہے، درست ہونا، اخلاص ہونا، اس کام میں طریقہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اس کے 2 شرائط ہیں۔ پہلی کنڈیشن، پہلی شرط یہ ہے اس عمل میں اخلاص ہونا، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، وہ عمل اللہ کے لیے ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے وہ کام، وہ طریقہ، وہ بندگی کا طریقہ کون بتائے گا؟ عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ حج کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ بتائیں گے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل جواب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عمل جو ہم اور آپ کر رہے ہیں نیت خالص ہو اللہ کے لیے، اور اس کام میں طریقہ پیارے نبی محمد رسول اللہ۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں نبی کا طریقہ چلے گا، شادی بیاہ نبی کا طریقہ چلے گا، سونے جاگنے میں نبی کا طریقہ چلے گا، زندگی کے تمام معاملات میں، تمام مسائل میں ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل ہے یہ اللہ کے لیے ہو اور طریقہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اسلام اللہ نے بھیجا ہے، اب اس کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ نے اسوہ بنایا، قدوہ بنایا، رہبر بنایا، معلم بنایا، رہنما بنایا محمد رسول اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے
آپ کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے، آخری بات یہ ہے، امام سفیان ثوری، وقت چونکہ بڑی تیزی سے گزر گیا ہے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کو معصیت کے مقابلے میں، گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے۔ البدعۃ ہی احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت شیطان کو زیادہ پسند ہے گناہ کے مقابلے میں۔ کیوں جانتے ہیں؟ ایک شرابی ہے، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، گناہ میں ملوث ہے، اگر ایک آدمی جا کر کے شرابی کو سمجھائے، یا زانی کو سمجھائے، چور کو سمجھائے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ نا، یہ غلط ہے، یہ گناہ والا ہے، یہ پسند نہیں ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ واقعی میں یہ غلط چیز ہے، یہ غلط ہے۔ وہیں پر ایک آدمی اگر بدعت میں مبتلا ہے، آپ اس کو جا کر کے سمجھائیں گے کہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، وہ تو نہیں مانے گا۔ وہ کیوں جانتے ہیں؟ بدعتی آدمی اس کو ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے وہ، لہذا اللہ تبارک و تعالی بدعتی کو توبہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتی کی توبہ یا اس کو توبہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ محنت کر رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، پر قرآن نے کیا کہا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ساری محنت، سب مشقت، ساری جدوجہد، سب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیکار کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور اس حوالے سے اگر ہم صحابہ کرام کے عمل کو اور منہج کو دیکھیں تو صرف ایک نام میں لوں گا اور میری بات ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کون ہے جانتے ہیں؟ فنا فی السنہ، سنت میں ڈوبے ہوئے آدمی تھے عبداللہ ابن عمر۔ زندگی میں جہاں کہیں جاتے تھے، ہر عمل میں تلاش کرتے تھے سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بغل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب غلط ہے کیا یہ؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا آپ کو چھینک آئی ہے نا، ہم کو بھی چھینک آتی ہے، تمام لوگوں کو چھینک آتی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ چھینک آئے تو صرف کیا کہو؟ الحمدللہ۔ اب اس نے یہی کا اعتراض کیا، کہا حرج کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ یہیں جا کر کے معاملہ پھنستا ہے۔ کہا حرج کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ میں نے نبی اللہ کی تعریف کی، نبی پر درود بھیجا، گناہ کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا حرج یہ ہے، گناہ یہ ہے، خطا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے چھینک آئے الحمدللہ کو، ہم بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں جہاں ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے بھیجنے کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ صحابہ کا یہ راستہ ہے۔ بدعت یہ بڑی گمراہی والی چیز ہے اور بہت خطرناک چیز ہے۔ میں نے بطور تمہید کے اور بطور اشارہ کے میں نے باتیں کہی ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک پیغام میں نے دیا ہے ماہ رجب کے حوالے سے کہ یہ ماہ شروع ہو چکا ہے، اس ماہ میں بہت سارے بدعت اور خرافات ہیں۔ ہم باحثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑیں اور صحابہ کے منہج کو اپنا کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ پروردگارہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما،
اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. دنیا کے جس خطے میں جس علاقے میں رہنے والے بسنے والے مسلمان ہیں اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا. مظلوم مسلمانوں کی اللہ تو مدد فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. جو بیمار ہیں پروردگارا اللہ انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما. ہمارے جو مرحومین قبروں میں چلے گئے ہیں اللہ تو ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما. اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرما. اور آخری دعا یہ کر لے ہم جیسے یہاں بیٹھے ہیں پاک پروردگارا ہم سبھی لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.